میں ایک ورکر ہوں 96 سے میں خان کے ساتھ ہوں صوبائی کمیٹی کا میں اس ٹائم بھی ممبر تھا اور میں یہاں پر صرف تجاویز دوں اس سے پہلے آپ سب بھائی تقریباً 90% بھائی مجھے جانتے ہیں کہ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہمیں عدالت انصاف نہیں مل رہا ہے ہمیں کسی محکمے سے اگر انصاف نہیں مل رہا اور بار بار جو ہے ذرا توجہ ادھر چاہیے خیر گاڑیاں بہت گزرتی ہیں پھر بعد میں دیکھ لینا اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی ایک دن کا کام ہے توربیلا ڈیم کو بند کرتے ہیں ورتک ڈیم کو بند کرتے ہیں کرک میں گیس کو بند کرتے ہیں میں نے یہ کہا تھا ابھی بھی میں نے کہا اور جب ہم نے موٹر وے جی ٹی روڈ بند کیا تو وہاں پر میں نے کرک کے دوستوں کے میں نے ان کو کال کی اور کرک میں وہاں پر انہوں لوگوں نے کرسیاں ڈال کے کرک کی سپلائی بند کی تھی یہاں سے اگر کوئی دوست ڈرتے ہیں تو خیر چلو آسان کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس دن میں نے بارش میں آپا کو کہا کہ علی بابا آپ مہربانی کر کے ادھر کی بجائے ذرا کے پی آ جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائے میرے بھائیوں مجھے ایک دوست دکھایا پرچی نہیں دکھانی ہے پرچی تو بڑی کام کی چیز ہے نا پرچیوں میں تو ہماری گورنمنٹ اتنی پرچی پہ امریکہ نے ختم کی یہ دیکھیں پاکستان میں قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں ذرا توجہ چاہیے پلیز میں 1 منٹ کی بات کروں گا قومی اسمبلی 266 سندھ صوبائی اسمبلی پلیز 168 سندھ قومی اسمبلی 61 پنجاب صوبائی اسمبلی 371 پنجاب قومی اسمبلی 141 بلوچستان صوبائی اسمبلی 65 یعنی 65 بلوچستان قومی اسمبلی 16 خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی 145 خیبر پختونخوا قومی اسمبلی 45 یہ سیٹیں کتنی بنتی ہے ٹوٹل صوبائی 749 ٹوٹل قومی 266 ٹوٹل سینٹ 8 اب ہم حساب کتاب پہ آتے ہیں ایک ایم پی اے ہے فرض کا میں ہوں پہلے پی کے 679 اس پہ مجھے ٹکٹ ملا میرے پیچھے کتنے اپلیکینٹ تھے جنہوں نے درخواست دی تھی بیٹھ جائے بھائی صاحب بیٹھ جائے پلیز یہ پانی چھوڑ دے ذرا میں 1 منٹ لوں گا پلیز توجہ چاہیے پلیز بیٹھ اچھا یہ ٹوٹل سینٹ 96 یہ 1111 سیٹیں ہو گئی اس کے پیچھے اگر کوئی درخواست دیتا ہے ایم پی اے کے لیے تو 4-5 بندے ہوتے ہیں اگر ایم این اے کے لیے درخواست دیتے ہیں 4-5 بندے ہوتے ہیں کیا میری بات غلط تو نہیں ہے نظیر اچھا اس کے بعد اگر سینٹ کے لیے تو اگر ایک ایپلیکینٹ ہوتا ہے تو جس کو فائنل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی 4-5 توجہ چاہیے پلیز اللہ کا واسطہ ہے 1 منٹ مجھے سننے دے یہ اشارے نہ کرے پلیز 2 منٹ مجھے سنے آج سنے یہ جو ہے اگر ہم 1100 ذیشان بھائی 111 ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بنتے اس کے پیچھے 5 بندے بھی لگا لیں اور ہم چاہے کہ خان کو ہم ایمانداری کے ساتھ نکالیں تو اس کے لیے پرامن بھی ہم اگر احتجاج کریں تو یہ تقریباً 5,55,500 اور یہ تو صرف میں نے 500 کے حساب سے لگایا اگر میں ایم پی اے ہوں 500 بندے نہیں نکال سکتا ہوں تو مجھے اس جگہ پہ ریزائن دینا چاہیے اگر میں ایم این اے ہوں اور 500 بندے نہیں نکال سکتا ہوں تو مجھے یہاں پر ریزائن دینا چاہیے اگر میں سینیٹر ہوں یا ایم این اے ہوں منسٹر ہوں تو مجھے 2000 بندے اگر نہ نکال سکوں تو مجھے مرنا چاہیے یہ میرا فارمولہ ہے اور اس کے تحت اگر خان رہا نہ ہو جائے تو اٹک گیا خوشحال گڑھ کے پل پہ آپ لوگوں کو قسم مجھے پھانسی دے میں کلیئر بات کرنے والا بندہ ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو اتنے بندے 5 لاکھ ہمارے بن گئے جو درخواست دے وہ 50 بندے میں نے حساب لگائے 50 تو اس کو ضرب دے دے یہ 2 کروڑ بندے بنتے ہیں کیوں اگر کوئی اپلیکیشن دے دے تحصیل کے لیے ڈسٹرکٹ کے لیے ایم این اے کے لیے ایم پی اے کے لیے میرے بھائیوں بہنوں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولے کہ وہ 50 بندے نہیں نکال سکتے اگر ہم یہی تھوڑا اور بھی کٹ لگائے 1 کروڑ بندے تو ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ 10 دن کا جو آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے تو خدا کے لیے اس پر ورک کرے میں تو میرے گاڑی میں قرآن پاک پڑھا ہے لائے میں ہاتھ رکھتا ہوں
کہ میں 500 بندے نکالوں گا، ہر بندہ. اب جو میں نے بشرا بی بی کے سامنے ایک بات کہی کہ بی بی جب ہم سینٹ کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو اگر مجھ سے کوئی غلطی تو ایڈوانس میں معذرت. تو نور الحق قادری صاحب آتے ہیں اور پورے 4 گز کا قسم تیار کرتے ہیں جس میں قرآن پاک کے آیات مبارکہ، احادیث، قرآن، طلاق، کوئی ایک بیوی کرے، دوسری، تیسری، چوتھی بھی طلاق، کہ سینٹ میں غداری نہیں کرے. تو سینٹ بڑی چیز ہے یا خان؟ سینٹ بڑا ہے یا خان؟ تو خان کے لیے میں جو نہیں پہلاتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ ہے، بڑھ ڈرامے بند کرو. اللہ رسول کا واسطہ ہے. نور الحق قادری صاحب آئے، انصاف ہاؤس کے دروازے سب بچوں کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے کھلے تھے. نہیں ہے تو ایک درخواست میری سب سے ہے کہ یہ جو دھرنا ہے ڈائریکٹ ادھر موٹر وے چوک پشاور میں لگاتے ہیں، وہاں پر پورے تمام ریجن کے ایم بھی آتے ہیں، پشاور روزانہ ایم پی بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، بلوچستان سے بھی آتے ہیں، گلگت بلتستان جتنے اچھے اچھے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ سمجھ رہے نا، وہ سب آتے ہیں. جب آتے ہیں تو ان سب کو بلاتے ہیں ایک دن رکھے، اور جو بھی ایپلیکینٹ ایم این اے ایم پی اے، اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹائیگر فورس بنائیں. ہمیں یہ ہے کہ ہم خود آگے ہو جائیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور 3 پتھر بھی ساتھ رکھیں کہ ہم پر بیوی حرام ہو، کہ ہم بے ایمانی کریں خان کے ساتھ. دیکھیں میری یہ تجویز ہے پہلے نشان بھائی آپ سب جتنے بھی بہن بھائی سب سے کہ یہ دھرنا ادھر لے آئے، بندوبست کر لیں گے ہم انشاءاللہ کہ سب ادھر آئے اور 10 دن ادھر ہم بیٹھے اور ایک ایک کے پیچھے گھر میں جاتے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے خان کو رہ کرنا ہے، کہتے ہاں تو آ جاؤ 500 بندے لے آؤ، 100 بندے ڈسکاؤنٹ ہو گئے، 400 لے آؤ، 400 لے آؤ، پھر بھی خان کی رائے ممکن ہے. ادروائز اگر ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں سارے ایکشن اس کے ریئیکشن ہی آ جاتے ہیں، فضول میں ہو جاتے ہیں. تو میری درخواست ہے میرے ساتھ جو پرچی ہے یہ پرچی لے لے. اس پرچی پر جو ہے میں نے جو حساب لگایا ہے اس میں نے صرف موجودہ ایم این اے ایم پی اے اور وہ لگائے جو ایپلیکینٹ ہے اس پہ 50 بندے ڈال دیں، تحصیل کے ناظم ہے اس پہ 50 بندے ڈال دیں، ضلع کے ہیں اس پہ 100 بندے ڈال دیں. یہ ضلع کے امیدوار 100 بندے نہیں لگا سکتے، نہیں لا سکتے. آپ بولے نہیں نکال سکتے، آپ بولے جو کہتے ہیں نہیں نکال سکتے، میں اپنے جواب دیتا ہوں بتائیں نکال سکتے. تو یہ لے، یہ میری تجاویز ہے. اور ایک بار پھر اگر ڈیم بند کرنے سے کوئی ڈرتا ہے، میرے ساتھ ایک ایم پی تھا مجھے کہتا ہے جی صاحب وہاں پر ہم شلنگ کریں گے. میں نے کہا کتنی دفعہ مریں گے، کتنی دفعہ مریں گے. میری درخواست ہے علیم آپا سے، عظمی آپا سے، سب سے، چیئرمین صاحب سے، جنرل سیکریٹری صاحب سے، جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سے کہ آج میں نے جو تجویز دی ہے کہ سب 400-500 بندے نکالیں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتا دیں، میں معافی مانگنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں بات میں. ہاں اگر آپ لوگوں کے پاس تجاویز ہے اور آپ کر سکتے ہو، خان کو رہا کر سکتے ہو، اور ہم یہ سارے اکٹھے ہو کے اور ہر بندہ جو ہے الحمدللہ سب مسلمان ہے، اب اپنا قرآن پاک اور ضرور اٹھا کے اور ہم خاموشی سے چلتے رہیں گے اور جا کے حافظ صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے پاکستان بچاؤ. یہ پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر جو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا ہے. اللہ کی قسم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صلح ہو گیا، وہ طرف میں ایڈوانس میڈیا والے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کوئی صلح یہ نہیں کروا سکتے جب تک امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان نہ آئے. یہ نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو بچانا ہمارے خون میں شامل ہے، خون میں شامل ہے سب پاکستانیوں کے، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھ ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، گل بلتستان جو بھی ہو، ہم سب کے خون میں شامل ہے کہ پاکستان کو بچائیں گے. اس کے لیے عمران خان کو لائیں گے اور جا کے قرآن پاک اٹھا کے اور یہ جو کروڑ بندے ہیں نا ادھر جب ہم کھڑے ہو جائیں اور اس حافظ صاحب کو ہم کہیں گے کہ باز جی اللہ رسول کا واسطہ ہے خان کو چھوڑ دے بس، کیونکہ ادارے تو کوئی ہے نہیں پاکستان میں کہ خان کو چھوڑا سکے. میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی کمی بیشی تو جو پوائنٹس میں نے دی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی نئے تجاویز وہ دیں. اور ایک بات کہ خان کی رہائی مزاحمت کے بغیر ممکن نہیں. والسلام. عمران خان بہت بہت